طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ خوب بحث جاری تھی کہ قرآن مجید کا پہلا سورہ اور ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ کون سی تھی؟ ابتدائی نازل ہونے والی آیتیں اور پہلا مکمل نازل ہونے والا سورہ کون سا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں 3 نظریات بیان کیے گئے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ سورہ علق کی ابتدائی 3 یا 5 آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک، اور اس نظریے میں صرف آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آیتوں کو بتایا گیا ہے، سورہ کو نہیں بتایا گیا، ٹھیک۔ پہلے نظریے میں صرف یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے سورہ علق کی 3 یا 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے اس نظریے کی دلیل روایت ہے، ٹھیک۔ جابر بن عبداللہ انصاری والی یا کون سی تھی؟ ام سلمہ والی۔ چلیں، اس کے بعد جو دوسرا نظریہ تھا، دوسرے نظریے میں یہ کہا گیا کہ پہلا سورہ جو نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ مدثر، ٹھیک۔ دوسرے گروہ نے جنہوں نے سورہ مدثر کو پہلا نازل ہونے والا سورہ بتایا ہے، ان کی دلیل بھی کیا ہے؟ ایک روایت ہے ابن سلمہ کی جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ساری باتیں ہو گئی تھیں۔ اب جو ہے وہ تیسرا نظریہ اور تیسری رائے، گروہ ہی اولین سورہ نازل شدہ سورہ فاتحہ می دانند۔ تیسرا جو گروہ ہے، تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سورہ جو مکمل نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے۔ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور مفسر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیشتر مفسرین برین عقیدہ ان کی سورہ فاتحہ میں اولین سورہ نازل شدہ قرآن ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کا پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ علامہ طبرسی از اسناد احمد زاہد در کتاب ایذا بنقل سعید بن مسیب از مولا امیر المومنین علیہ السلام آورده است که فرمود از پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ از ثواب قرائت قرآن سوال نمودم، سپس آن حضرت ثواب ہر سورہ را بیان فرمود به ترتیب نزول سورہ، پس اولین سورہ را کی در مکہ نازل شدہ سورہ فاتحہ برشمرد۔ خب اب زمخشری نے یا مثلا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا نازل ہونے والا سورہ ہے، ان کی دلیل بھی کیا ہے؟ روایت ہے۔ خود ہمارے شیعہ علماء اور مفسرین جیسے علامہ طبرسی، ٹھیک، انہوں نے روایت نقل کی ہے، بیان کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا کہ قراءت سورہ کے ثواب بیان کیجئے۔ نبی کریم سے درخواست کی، یا رسول اللہ سوروں کی قراءت کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کیجئے۔ تو نبی کریم نے سوروں کی تلاوت کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا، اور ترتیب نزول کے ساتھ بیان کیا۔ سورج جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئے تھے اسی ترتیب سے سوروں کی تلاوت کی فضیلت بھی بیان کی، اور اس میں سب سے پہلے سورہ الحمد کی تلاوت اور قراءت کی فضیلت بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ الحمد سب سے پہلا سورہ ہے،
جو مکے میں پورا نازل ہوا. اس کے بعد اقرا بسم ربک، اس کے بعد سورہ نون والقلم. یہ ٹھیک. واحدی نیشابوری در اسباب النزول دربار ابتداء بعثت چنین آورده گاه کی پیامبر با خود خلوتی داشت ندایی از آسمان می شنید که موجب حراس وی می شد و در آخرین بار فرشته او را ندا داد یا محمد، گفت لبیک، گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. البتہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ از ہمون ابتداء بعثت با گروہ کوچ کے خود یعنی علی و جعفر و زید و خدیجہ نماز را طبق سنت اسلامی انجام میداد و نماز بدون فاتحۃ الکتاب برپا نمی شود. اب یہ دوسری دلیل واحدی نیشاپوری، ان کی کتاب ہے اسباب النزول. خوب اسباب نزول میں لکھتے ہیں کہ بعثت کے ابتدائی دور میں، بعثت کے ابتدائی زمانے میں کبھی کبھی اللہ کے رسول خلوت کرتے تھے. خلوت کا مراد یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھتے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے. اور جب خلوت میں بیٹھتے تھے تو آسمان سے آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی تھی. آواز سن کر کے آپ گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. ٹھیک. اب یہ کہہ رہے کہ آخری بار فرشتے نے جب آپ کو صدا دیا، آپ کو پکارا یا محمد، تو اللہ کے نبی نے کہا لبیک. تو پھر فرشتے نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ پہلا سورہ جو پورا نازل ہوا ہے وہ سورہ الحمد ہے. اس کے بعد خود ابتدائے بعثت میں پیغمبر اسلام کچھ افراد کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور آپ جو نماز پڑھتے تھے وہ سنت اسلامی کے مطابق پڑھتے تھے. ٹھیک. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں. یہ ایک دلیل ہے کہ پہلا سورہ جو نازل ہوا ہے وہ سورہ الحمد ہے. پھر روایتوں میں آیا اولین چیز ہی کہ جبرائیل بے پیمبر تعلیم داد نماز و وضو بود. ٹھیک. جب پہلی چیز جبرائیل نے نبی کریم کو جو تعلیم دی ہے وہ نماز ہے، تو نماز فاتحے کے بغیر نہیں ہے، تو یقیناً جبرائیل نے کیا ہے فاتحے کی بھی تعلیم دی ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ بھی نازل ہوا ہوگا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ الحمد بعثت سے مقارن ہے اور ابتداء بعثت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. جلال الدین سیوطی می گوید ہرگز نبوده است که نماز در اسلام بدون فاتحۃ الکتاب باشد. خوب علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ نماز بغیر سورہ الحمد کے رہی ہو. نماز جب سے فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے، نماز کا حکم جب سے اسلام میں آیا ہے تو سورہ الحمد کے ساتھ ہی پڑھی گئی ہے. چلیں یہ بات مکمل ہو گئی. تو یہ کل 3 نظریے ہو گئے. ٹھیک. پہلے نظریے میں کہا کہ سورہ الگ کی 3 یا 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں. دوسرے نظریے میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ مدثر وہ پہلا سورہ ہے جو نبی کریم پر نازل ہوا ہے. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کیا ہے پہلا سورہ ہے جو نازل ہوا ہے. اب میاں نے ان سے نظر می توان بے گونی جمع کرد. یہ تینوں نظریے میں تو الگ الگ بات کہی گئی ہے. بالاخره صحیح کیا ہے؟ پہلے والے میں آیت بتایا، سورہ نہیں بتایا. دوسرے والے میں سورہ بتا دیا، آیت نہیں بتایا. تیسرے والے میں سورہ تو بتایا، لیکن اس میں جو سورہ بتایا یہ دوسرے والے نظریے کے بالکل خلاف ہے. تو آدمی مانے گا کس کو بھائی؟ اب کہہ رہے میاں نے ان سے نظر می توان بگونی جمع کر زیرا نزول
سے یا پنج آئے از اول سور علق بطور قطب آغاز بعثت مقارن بودے از و ان مسئلہ مورد اتفاق است. سپس چند آیت از ابتداء سورہ مدثر نازل شدہ است ولی اولین سورہ کامل کی بر پیغمبر نازل گردی سورہ حمد است. کہہ رہے کہ یہ جو تینوں نظریے ہیں، تینوں نظریے کو ایک طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے، ایک نظریہ بنایا جا سکتا ہے تینوں کو. وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو اتفاقی ہے، اس کو تو سب مانتے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. پھر جہاں تک بات سوروں کی ہے، ٹھیک، تو ابتدائی بعثت میں سورہ علق کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوا مولانا؟ ہاں، زمانہ فترت شروع ہو گیا. اس کے بعد سے جب دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں. سورہ مدثر پورا نہیں اترا، سورہ مدثر بھی یعنی فترت کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہ ہو گئیں. لیکن سوروں میں جو مکمل طور پہ نازل ہوا ہے وہ سورہ الحمد ہے. صحیح ہے، سورہ علق والی بھی صحیح ہے، بعثت کے دور میں ابتدائے نزول وحی میں. مدثر والی بھی بات صحیح ہے کہ فترت کے بعد سب سے پہلے یہ نازل ہونا شروع ہوئی ہے. اور حمد والی بھی پہلا مکمل سورہ ہے جو نازل. دوسرے والے میں تو کہہ رہے مدثر نازل رہے گا، تو سورہ نہ بتایا، آیت میں انہوں نے سورہ کہا ہے لیکن مکمل نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا سورہ مدثر کہا ہے. ہاں، تو دوسرے والے نظریے میں یہ تو نہیں نے کہا کہ پورا مکمل سورہ جو سب سے پہلے نازل ہوا وہ مدثر ہے. نہیں، انہوں نے یہ خالص کہا ہے، صرف یہ کہا ہے سورہ مدثر کی کچھ آیت. ہاں، سورہ مدثر کی کچھ آیت، اور یہ بھی فترت کے بعد ہے تو صحیح ہے. لوگ کیا سمجھے جب جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ بیان کیا کہ ابتدائی آیتیں سورہ مدثر کی آیتیں، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ ابتدائی بعثت میں، نہ ابتدائی بعثت میں نہیں، ابتدائی بعثت میں وہی علق والی ہے. زمانے فترت میں جو 3 سال گیپ رہا، جو 3 سال وہی نازل نہیں، اس کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. بات سمجھ میں؟ یہی کہنے کہ میاں نے ان سے نظر بھی توان بگونہی جم کر، یعنی ان 3 نظریوں کے درمیان ایک طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. زیرا کیونکہ نزول سے یا 5 آئے از اول سورہ علق، سورہ علق کی 3 یا 5 آیتیں بطور قطع یقینی طور پر با آغاز بعثت مقارن بودیاس، وہ بعثت سے مقارن تھی، بعثت کے ساتھ تھی. اب سب جانتے ہیں یہیں سے بعثت کا آغاز ہوتا ہے، انہی آیتوں کے نزول سے. میں ان مسئلے مورد اتفاق نظر است، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، اتفاقی ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ بعثت کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی چند آیتوں کے نزول سے ہوا ہے نا. یہ ہوگی یہ. سپس چند آئے از ابتداء سورہ مدثر نازل شدے، سورہ علق کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، سورہ پورا نہیں ہوا، دوبارہ سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہو گئیں. بھی صحیح ہے، فترت کے بعد ہی نازل ہوئی. بلے اولین سورہ کامل، لیکن پہلا مکمل سورہ کی بر پیغمبر نازل گردی سورہ حمد. صحیح ہے بالکل. بچند آئے سورہ علق یا سورہ مدثر در آغاز عنوان سورہ نہ داشتے. بچند آئے سورہ علق یا سورہ مدثر. اب یہ سورہ علق یا سورہ مدثر کی جو چند آیتیں تھیں در آغاز عنوان سورہ نہ داشتے، وہ ابتدا میں اصلاً سورہ کا کوئی عنوان نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ و بانزول بقیہ آیا سورہ ان عنوان را یافتے.
جب باقی اور آیتیں نازل ہو گئیں اور ان آیتوں کو پہلے نازل ہونے والی آیتوں کے ساتھ جب جوڑا گیا، اکٹھا کیا گیا، تب اس کو سورہ کا نام ملا ہے، عنوان ملا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا کیونکہ چند آیتیں تھیں، جب چند آیتیں تھیں تو اصلا سورہ کا نام نہیں تھا اس کے لیے کوئی. لہذا اشکالی نہ دارت کی بے گوئیم، لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اولین سورہ سورہ حمد است و بنام فاتحۃ الکتاب خوانده می شود. وجوب خوانده شدن این سورت در نماز اهمیت آن را میرساند کہ نماز میں اس سورہ کا پڑھنا واجب ہونا یہ اس سورہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ سورہ الحمد کو نماز میں واجب قرار دیا گیا ہے. یقیناً نماز میں اس سورہ کا واجب ہونا کیا ہے؟ اس کی اہمیت کی علامت ہے، اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. بطوری کہ ان را سزاوار عدل و ہمتائے قرآن شدن می کند، اس طرح سے کہ اس سورہ کو پورے قرآن کے مساوی اور پورے قرآن کے ہم پلہ قرار دیتا ہے. سورہ الحمد ایک طرف، باقی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. دیکھیں اسی لیے دو حصوں میں ذکر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ حصہ ہے، بس اتنا. یہ اشارہ ہے سورہ الحمد، کیونکہ 7 آیتیں اسی لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. ایک طرف سبع مثانی والقرآن العظیم، اور باقی پورے قرآن کی بات ایک طرف کی گئی ہے. اس کا مطلب کہ یہ سورہ تنہا باقی پورے قرآن کے مساوی ہے اور برابر ہے. سورہی کی بنا میں سبع من المثانی خوانده می شود، بنا بر نقلی سورہ حمد است. کہ جس سورہ کو سبع من المثانی کہا جاتا ہے وہ سورہ حمد ہے کہ مشتمل بر 7 آیت کہ جس میں 7 آیتیں ہیں. از ان جہت مثانی گفتے می شود، اس کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے سبب کوتاہی قابل تکرار است، کہ چھوٹا سورہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ قابل تکرار ہے، اس کو تکرار کی جا سکتی ہے. بے ویجے سورہ حمد کی روزانے در نماز تکرار می شود، خاص طور سے سورہ الحمد کے جو ہر دن نماز میں تکرار کی جاتی ہے. پس اگر ترتیب نزول سورہ را از نظر ابتداء سورہ در نظر بگیری، پس اگر ہم سوروں کے نزول کی ترتیب کو مد نظر رکھیں تو ابتدائی کامل نازل ہونے والا سورہ کیا ہے؟ اولین سورہ علق و پنجمین سورہ حمد است. چنان کی در ترتیب نزول سورہ آوردیں، جیسا کہ ترتیب نزول سوروں کی ترتیب نزول میں یہ چیز لائی ہے، انہوں نے بیان کیا. اگر سورہ کامل را ملاد بدانی، سمجھ رہے ہیں، اگر مکمل سورہ کو ملاد قرار دیں اور اب مکمل سورہ کے نزول کی بات کریں گے تو اولین سورہ کامل سورہ حمد. اگر آیتوں کی بات کریں گے تو پہلا سورہ علق ہے، ٹھیک، اس کے بعد 5واں سورہ الحمد ہے. آیتوں کی اگر لیں گے، آیتوں کو لیں گے تو کہ کس سورہ کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اور انہی آیتوں کو اس سورہ کا عنوان دے کر کے جب آپ حساب کریں گے اور ترتیب نزول کی نظر سے انہیں دیکھیں گے تو سورہ علق پہلے بن جائے گی. لیکن جب آپ پورا نازل ہونے والا سورہ حساب کریں گے تو سورہ الحمد ہوگا. ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟
چلیں یہ بحث تمام ہو گئی، لیکن